اس ویڈیو میں ہم کنجنکشنز کے متعلق پڑھیں گے۔ یہ 3 مختلف قسموں کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز، دوسری قسم ہے کوریلیٹو، جبکہ تیسری قسم کا نام ہے سبارڈینیٹنگ۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز کے متعلق۔ انہیں یاد رکھنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اگر BOYFANS یعنی بوائے فینس کے لفظ کو، جو کہ ایک بے معنی سا لفظ ہے، یاد کر لیا جائے تو کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز کو یاد کرنا بہت آسان ہوگا، کیونکہ B سے بنتا ہے بٹ، O سے اور، Y سے yet، F سے for، A سے and، N سے nor اور S سے so۔ یہ ہیں کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز۔ اب پڑھتے ہیں کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز کے متعلق ایک اہم بات۔ Coordinating conjunctions join sentences that are of grammatically equal rank not only in function but also in form۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ coordinating conjunctions جملے کے 2 ایسے حصوں کو آپس میں ملاتی ہیں یا ان کے درمیان ربط پیدا کرتی ہیں جو کہ گرامر کی روح سے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی اپنے کام میں بھی اور اپنی فارم میں بھی۔ یہ بات آگے آنے والی اگزامپلز کے ذریعے واضح ہو جائے گی۔ تو اب ہم ان دی گئی اگزامپلز کی مدد سے سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک کنجنکشن جملے کے 2 حصوں کو آپس میں ملاتا ہے جو کہ گرامر کی روح سے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کالم میں لکھے ہیں اسٹرکچرز جوائنڈ، یعنی ہر قسم کی اگزامپل میں جملے کے جن 2 حصوں کو ملایا جا رہا ہے وہ کس قسم کے حصے کہلائے جاتے ہیں۔ اگلا کالم ہے کنجنکشنز کا، اور یہاں دی گئی اگزامپل میں موجود کنجنکشنز کو الگ سے لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اگزامپل کا کالم، جس میں وہ مکمل جملہ لکھا ہے جسے مثال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلی اگزامپل میں 2 سینٹنسز یعنی 2 چھوٹے جملوں کو لفظ اینڈ کے کنجنکشن کی مدد سے ملایا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک جملے میں ایک سبجیکٹ اور ایک ورب پایا جاتا ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2 کلوزز کو یا پھر 2 انڈیپینڈنٹ کلوزز کو اینڈ کی مدد سے ملایا گیا ہے۔ تو مل کر اس جملے کو پڑھتے ہیں، جان ہٹ دا بال اینڈ ہی رین ٹو فرسٹ بیس۔ بیس بال کے کھیل میں کھلاڑیوں کے ٹھہرنے کی مختلف جگہوں کو بیس کہا جاتا ہے۔ تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جان نے گیند کو ہٹ لگائی اور وہ بھاگ کر پہلی بیس تک پہنچ گیا۔ تو اس ایگزامپل کی مدد سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن جملے کے ایسے 2 حصوں کو ملاتا ہے جو کہ بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے کہ اس جملے میں دونوں حصے ایک مکمل کلوز ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اگلی مثال۔ The book that you enjoyed and that won the award has finally arrived at the store۔ یعنی وہ کتاب کہ جس سے تم لطف اندوز ہوئے تھے اور جس نے ایوارڈ جیتا تھا، آخر کار وہ اسٹور تک پہنچ گئی ہے، یا پھر آخر کار وہ اسٹور میں دستیاب ہے۔ تو اس جملے میں اینڈ کی کنجنکشن جو ہے وہ جملے کے ایسے 2 حصوں کے درمیان ربط پیدا کر رہی ہے جو کہ دونوں ہی ڈیپینڈنٹ کلوزز ہیں۔ ڈیپینڈنٹ کلوزز کے متعلق ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ اب اگلی اگزامپل کو دیکھتے ہیں۔ He enjoyed the movie because his favorite actor starred and because the special effects required computer technology۔ یعنی وہ فلم سے لطف اندوز ہوا کیونکہ اس کے پسندیدہ اداکار اس میں اہم کردار ادا کر رہے تھے، اور اس لیے بھی کیونکہ اس میں خاص اثرات کو دکھانے کے لیے کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا۔ تو اس جملے میں کنجنکشن اینڈ 2 ایڈوربیل کلوزز کے درمیان ربط پیدا کر رہا ہے۔
اب دیکھتے ہیں اگلی اگزامپل. جان ہٹ دا بال اوور دا پچرز ہیڈ between the legs of the shortstop but into the waiting glove of the outfielder. یعنی جان نے بال کو اس طرح سے ہٹ لگائی کہ وہ گیند باز کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا گیند روکنے والے کھلاڑی کی ٹانگوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک منتظر آؤٹ فیلڈر کے دستانوں میں پہنچ گیا. تو اس جملے میں کنجنکشن بٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ پریپوزیشنل فریزز کو آپس میں لنک کر رہا ہے. اگلی مثال میں امریکی صدور کے متعلق بات ہو رہی ہے. لنکن اینڈ جیفرسن رینک امنگ آر گریٹسٹ پریزیڈنٹس. اور لنکن اور جیفرسن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے بہترین پریزیڈنٹس رہ چکے ہیں. تو اس جملے میں کنجنکشن اینڈ دو سبجیکٹس کو آپس میں ملا رہا ہے. اب اگلی مثال. لوسی ویٹڈ فار 2 hours بٹ دین ڈیسائیڈڈ ٹو لیو. تو اس جملے میں کنجنکشن بٹ دو وربس کو لنک کر رہا ہے یعنی ان میں ربط پیدا کر رہا ہے. اور اب آخری اگزامپل. نٹیلی وانٹس دی ایپل اور دی اورنج. یعنی نٹیلی کو سیب چاہیے یا مالٹے. معاف کیجیے گا, نٹیلی کو سیب چاہیے یا مالٹا. اور اس جملے میں کنجنکشن اور دو ڈائریکٹ آبجیکٹس کو آپس میں لنک کر رہا ہے یا ان کے درمیان ربط پیدا کر رہا ہے. اور اب ہم ان تمام ایگزامپلس کے ذریعے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن جو ہوتا ہے وہ جملے کے کسی بھی دو ایسے حصوں کو آپس میں ملاتا ہے جو کہ گرامر کی روح سے اپنے فنکشن اور فارم میں بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. اب پڑھتے ہیں کوریلیٹو کنجنکشنز کے متعلق. انہیں پاور ورڈز بھی کہا جاتا ہے. یہ زیادہ تر پیئرز میں استعمال ہوتے ہیں یعنی دو کی تعداد میں. جیسے کہ یہاں ایگزامپلز دی گئی ہیں آئیدر اور, اس کے بعد ہے نائدر نور, پھر ہے ناٹ بٹ, اور اسی طرح سے ناٹ اونلی بٹ یا پھر آلسو, اور پھر ہے بوتھ اینڈ. اس قسم کی کنجنکشنز کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پاورفل رائٹرز یوز دیز کنجنکشنز آل دا ٹائم. یعنی کہ مؤثر لکھاری اس قسم کی کنجنکشنز کا اکثر استعمال کرتے ہیں یعنی ایسے لکھنے والے کہ جن کی لکھی ہوئی تحریریں بہت مؤثر ہوتی ہیں. جیسا کہ ہم کہتے ہیں either you follow the rule or you will fall into trouble. یعنی یا تو تم اس اصول کی پیروی کرو ورنہ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں neither you understand nor you listen, یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں neither you listen nor you understand. یعنی نہ تم سنتے ہو اور نہ ہی سمجھتے ہو. تو اس طرح سے یہ کوریلیٹو کنجنکشنز جو ہیں یہ پیئرز کے فارم میں استعمال ہوتے ہیں اور ان کی مدد سے کسی بھی تحریر کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے. اب یہاں ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. neither the king nor his minister had realized the mistake. یعنی نہ ہی بادشاہ اور نہ ہی اس کے وزیر کو غلطی کا احساس ہوا. اب آگے پڑھتے ہیں. یہ ایک اہم بات ہے. میک شیور یو فالو دا رول آف پیرالل کنسٹرکشن. یعنی کو ریلیٹو کنجنکشنز کا استعمال کرتے وقت ہمیں پیرالل کنسٹرکشن کے رول کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا. جیسے کہ ہم کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز کے متعلق پڑھتے وقت سیکھ چکے ہیں کہ یہ جملے کے دو ایسے حصوں کو آپس میں ملاتی ہیں جو کہ گرامر کی روح سے اپنے فنکشن اور فارم میں ایک جیسے ہوتے ہیں. جیسے کہ یہاں لکھا ہے structures that are of grammatically equal rank both in function and form. تو یہ اصول coordinating conjunctions اور correlative conjunctions دونوں پر لاگو ہوتا ہے. اب پڑھتے ہیں conjunctions کی تیسری اور آخری قسم کے متعلق. یہ ہے subordinating conjunctions اور ان کے بارے میں خاص بات ہے کہ they start dependent clauses. یعنی یہ dependent clauses کے شروع میں آتی ہیں, اسی لیے انہیں subordinating یعنی مددگار conjunctions کہا جاتا ہے.
ان کی بہت سی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ یہاں یہ الفاظ دیے گئے ہیں، انہیں مل کر پڑھتے ہیں۔ after, although, as far as if, as long as though, because, before, how, if, in order that, provided that, since, so that, though, till, unless, until, what, whatever, when, whenever, where, wherever اور while۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ each of these words introduces a subordinate clause جسے ڈیپینڈنٹ کلاز بھی کہا جاتا ہے، جس کے متعلق ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، which can act as a subject, object, adjective اور adverb۔ اب یہاں ان ایگزامپلس کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ that he won the award surprised us، یعنی اس بات نے کہ اس نے ایوارڈ جیت لیا ہمیں حیرت زدہ کر دیا۔ تو یہ جملہ that کے سبارڈینیٹنگ کنجنکشن سے شروع ہو رہا ہے، اور that کا لفظ جو ہے یہ آ رہا ہے ایک سبارڈینیٹ کلاز یا پھر ڈیپینڈنٹ کلاز کے شروع میں، اور یہ ڈیپینڈنٹ کلاز کیا ہے؟ that he won the award، یعنی یہ جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ کلاز کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی یہ اگر اسے الگ سے لکھا جائے تو اس کی کوئی حیثیت یا مطلب نہیں ہوتا۔ اس جملے میں یہ ڈیپینڈنٹ کلاز جملے کے شروع میں آ رہا ہے تو یہ ایک سبجیکٹ کا کام دے رہا ہے، یہاں اس کا فنکشن ہے سبجیکٹ کا۔ اب اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں۔ she said that she would win، یعنی اس نے کہا کہ وہ جیتے گی۔ تو اس جملے میں بھی that کا لفظ ہے ایک سبارڈینیٹنگ کنجنکشن جو کہ ایک ڈیپینڈنٹ کلاز کے شروع میں آ رہا ہے، اور اس جملے میں یہ ایک آبجیکٹ کا کام دے رہا ہے، یعنی وہ چیز جو کسی عمل کا مقصد ہوتی ہے یا پھر جس کی طرف کسی عمل کو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے یا پھر اس چیز پر عمل کو کیا جاتا ہے۔ اب اگلی اگزامپل۔ لیٹس میٹ آن دا اسٹریٹ ویئر شی لیوز، یعنی چلو اس اسٹریٹ پر ملتے ہیں جہاں وہ رہتی ہے۔ تو اس جملے میں ویئر شی لیوز ہے ڈیپینڈنٹ کلاز جو کہ ویئر کے سبارڈینیٹنگ کنجنکشن سے شروع ہو رہا ہے، جبکہ یہ کلاز اس جملے میں ایڈجیکٹو کا کام دے رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آخری اگزامپل۔ the rat reacts whenever the bell rings، یعنی چوہا رد عمل کا اظہار کرتا ہے جب بھی گھنٹی بجتی ہے۔ تو اس جملے میں whenever the bell rings یہ ہے ایک ڈیپینڈنٹ کلاز یا سبارڈینیٹ کلاز جو کہ اس جملے میں ایک ایڈورب کا کام دے رہا ہے، اور یہ شروع ہو رہا ہے whenever کے سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کے ساتھ۔ تو اب ہم کنجنکشنز کی مدد سے ان جملوں کو مکمل کرتے ہیں۔ نمبر 1، he ran blank he missed the train، یعنی وہ ریل گاڑی کو مس کرنے کے بعد بھاگا۔ he ran after he missed the train۔ نمبر 2، wait blank I return، یعنی انتظار کرو جب تک میں آتا ہوں۔ wait until I return۔ نمبر 3، work hard blank you should fail، یعنی محنت کرو ورنہ تم فیل ہو جاؤ گے۔ work hard or you should fail۔ نمبر 4، I did not come blank you did not invite me، یعنی میں نہیں آیا کیونکہ آپ نے مجھے مدعو نہیں کیا تھا۔ I did not come as you did not invite me یا پھر I did not come because you did not invite me۔ نمبر 5، you will get prize blank you deserve it، یعنی تمہیں پرائز ملے گا جب بھی تم اس کے مستحق ہوگے یا پھر تمہیں پرائز ملے گا جب تم اس کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اس جملے میں لفظ the کا اضافہ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا، یہ ہو جائے گا you will get the prize whenever you deserve it یا پھر you will get the prize after you deserve it۔ اب آپ کنجنکشنز کے متعلق اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اپنی کوشش جاری رکھیے۔